یونس سندیلا صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں سندیلا صاحب آپ کو. تھینک یو ویری مچ. جناب، جیسے کہ ملکی معیشت میں زراعت اور لائیو اسٹاک ایک اپنا ایک خاصا حصہ ڈالتے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں، شروعات کرتے ہیں کہ ملکی معیشت میں لائیو اسٹاک کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں منگی صاحب، یہ تو کوئی ڈبیٹ کی بات نہیں ہے کہ ایگریکلچر ہمارا ایک بہت اہم شعبہ ہے. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت کی بیک بون ہے، اور کوئی 20% 22% کے قریب جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہمارے ایگریکلچر سے آتا ہے، اور اس کا کوئی میرا خیال ہے اباؤٹ ہاف جو ہے وہ لائف اسٹاک کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری اکانومی میں اس کی اہمیت حیثیت کتنی ہے، کیا ہے، یہ تو نمبرز آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو آپ کی ورک فورس انگیجمنٹ ہے وہ بھی ایگریکلچر میں سب سے زیادہ ہے. جو امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے، لائیولیہڈ جو کریٹ ہوتا ہے، وہ بھی سب سے زیادہ آپ کو ایگریکلچر کر کے تقریباً آپ کی جو ملک کی جو ورک فورس ہے اس کا کوئی 50% جو ہے وہ لائف اسٹاک سے وابستہ ہے. ایکسپورٹس آپ کی جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 70% ریلائی کرتی ہے آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن پہ. سو اہمیت تو ہے، اس پہ تو کوئی ڈبیٹ بات کرنا نہیں بنتا، مگر اس اہمیت کو اس جو ایک ہمیں قدرت نے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے مینج کس طرح کیا ہے یا کس طرح کر رہے ہیں یا آگے کیسے کرنا ہے، وہ ڈبیٹ ہے، وہ ڈسکشن بنتی ہے. صحیح. وہاں مس مینجمنٹ ہے، وہاں بہت سیریس گیپس ہیں، اور وہاں اب انفارچونیٹلی معاملہ وہاں جا کے پہنچ گیا ہے کہ اب ہمارے جیسا ملک جو ایگریکلچر میں اتنا اسٹرانگ بیس رکھتا ہے، ہم فوڈ انسیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں. پھر کلائمیٹ چینج کا ایک فیکٹر ہے، وہ اپنی جگہ ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے. لائف اسٹاک کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. اس کے جو ہماری پالیسیز بنتی ہیں اس میں بڑے کوشچن مارکس ہیں، اس کے جو فگرز بتائے جاتے ہیں اس میں بڑے کوشچن مارکس ہیں. تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو اس کی میٹ پرپزز کے لیے جو ہماری سلاٹرنگ ہوتی ہے وہ اتنی ڈیمیجنگ ہے، جو میرا خیال ہے قانون بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ایج سے چھوٹا بچہ ذبح نہیں کر سکتے، یا وہ فیمیل جس کی پروڈکٹیو لائف ہے باقی ہے وہ آپ ذبح نہیں کر سکتے گوشت کے لیے، انلیس وہ جانور میں کوئی ایشو آ جائے، زخمی ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ نہیں اب آگے چل سکتا تو اور بات ہے. بٹ ادروائز اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں فیمیل جو ہے وہ آپ کے لیے یا تو ملک پروڈکشن ڈیری میں ہوگی، یا اگر وہ میٹ سیگمنٹ کی میٹ بریڈ کی بھی فیمیل ہے تو وہ ریپروڈکشن کے لیے کرٹیکل ہے. اگر اس کو آپ ارلی اس کے لائف سٹیج پہ ذبح کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ملک پروڈکشن ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اگر ایک ہیلدی گائے یا ایک ہیلدی بفلو بھینس جو ہے وہ اپنی لائف ٹائم میں 8 سے 9 لیکٹیشن سرو کر سکتی ہے. لیکٹیشن سرو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ 8 سے 9 مرتبہ بچہ پیدا کرے گی اور 8 سے 9 مرتبہ وہ دودھ دینے کا سائیکل اپنا کمپلیٹ کرے گی. ہماری لو ییلڈز کے باوجود بھی ایک ڈیری گائے یا ایک ڈیری بفلو 2000 سے 2200-2400 لیٹر پر لیکٹیشن پروڈیوس کرتی ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ جس کو آپ نے اس 8 لیکٹیشن سے پہلے ذبح کر دیا، صحیح، تو ہر لیکٹیشن پہ آپ نے کوئی 2-2.5 ہزار لیٹر دودھ ضائع کیا، اور اس کے جو 8-9 بچے اس نے پیدا کرنے تھے وہ آپ نے ضائع کر دی. اس میں اگر آدھے بھی ہم ازیوم کریں فیمیل ہوتے تو ان کے آگے جو انہوں نے وہ تو نسل کشی ہو رہی ہے. عام دنوں میں اگر ہم بات کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ مادہ جانور کو نہ کاٹیں اور نر جانور جو ہیں ان کو کاٹیں میٹ پرپز کے لیے. اچھا، تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم جو نمبرز ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے جانور ہیں، کتنے بفلوز ہیں، کتنی کاؤز ہیں. پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، ٹیگنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیا سسٹم ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں نمبر کیونکہ گوشت بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، دودھ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ آپ نے جو بات کی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے لائف اسٹاک سیگمنٹ اور یہ پورے ایگریکلچر میں. مگر لائف اسٹاک کی ہم بات کرتے ہیں کہ نمبرز تو جی ہر سال آپ کو مل جاتے ہیں. ایک نمبر آپ کا جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے،
یا آپ کی دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کے اس قسم کی لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے یا ہاں ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے, وہ پبلش کرتا ہے, تو وہ تو ہر سال آپ کو ایک نمبر دیتا ہے, مگر اس نمبر کی اوتھینٹسٹی کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ دنیا بھر میں اب ٹیگنگ ہو گئی ہے, الیکٹرانکلی ٹیگ جانور ہوتا ہے, آپ اس کو ایک جگہ بیٹھ کے آپ اس جانور کی لوکیشن بھی اور اس کی سچویشن ہر چیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اگر وہ ذبح ہو گیا تو بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اب یہ جانور ایگزسٹ نہیں کر رہا. صحیح. ہمارے یہاں وہ اب تک ہم تو نہیں کر سکے, ہم تو 100 سال پیچھے ہیں دنیا سے. تو ہمارے یہاں یا پرانے زمانے میں دنیا بھر میں ایک فزیکل اس کا سینسس ہوتا ہے, جیسے مردم شماری ہوتی ہے, انسانوں کی ہوتی ہے, جانوروں کی بھی ہوتی ہے, مویشی کی شماری ہوتی تھی. وہ میرا خیال ہے کوئی 30 سال سے ہوئی نہیں ہے. کوئی میرا خیال ہے آخری مرتبہ جو ریئل ٹائم ایکچوئل سینسس ہوا لائف اسٹاک کا وہ شاید 86 میں یا 96 میں ہوا ہوگا. تو اب اتنے عرصے میں آپ نے وہ ریئل کاؤنٹنگ تو کی نہیں ہے. پھر آپ کرتے کیا, جو نمبر آپ پبلش کرتے ہیں وہ پچھلے جو 2 یا 3 سینسس ہوئے ہیں 10-10 سال کے گیپس کے ساتھ, اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ آپ اپلائی کر کے انٹر سینسس گروتھ ریٹ کو اپلائی کر کے آپ ہر 10 سال میں ایک نمبر دے دیتے ہیں, اور اسی کے بیسس پہ آپ ہر سال بھی ایک نمبر دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ نمبر کتنا ریئل ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بڑا کلیئر یہ بتا رہی ہیں کہ جانور کی شارٹیج ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا دودھ کی اور گوشت کی پرائسز جو ہے وہ اب تو مڈل کلاس کے پہنچ سے بھی باہر چلی گئی ہیں. صحیح. آپ کے جو میٹ ایکسپورٹرز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جانور نہیں مل رہا, یا مل رہا ہے تو بہت مہنگا مل رہا ہے, ہماری وائبلٹی نہیں رہی ہے ایکسپورٹ کرنے کی. جو ڈیری فارمرز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اب ہمیں جو میں آپ کو بتاؤں, میں نے چونکہ خود سارے کام کیے ہیں, تو 2002 میں جو ٹاپ کوالٹی ٹاپ بریڈ بھینس آپ کو ڈیری پرپوزز کے لیے 25,000 کی ملتی تھی, وہ اب آپ کو 3.5 لاکھ کی بھی نہیں ملتی. صحیح, یہ تو حقیقت ہے. تو 20 سال میں کیا ہوا ہے کہ وہ اتنی پرائسز چڑھ گئی. تو شارٹیج تو نظر آتی گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے, بٹ وہ ایکچوئل کیا نمبر ہے وہ تو جب تک ریئل لائف سینسس نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. صحیح. اچھا یونس صاحب, عام دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو نفع خور لوگ ہیں وہ 5 دن 15 دن 18 دن کے جو بچڑے ہوتے ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ بھی ان کو مطلب میٹ پرپز کے لیے ان کو بھی کاٹا جاتا ہے. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ جو مادہ جانور ہیں بعض اوقات یا اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے کاٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر پیٹ میں بچہ ہے. تو ان چیزوں کا خیال کون رکھے گا اور کیسے رکھا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو دودھ میں بھی ملاوٹ ہے جی, اور ہم 5ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں ملک پروڈکشن میں, لیکن دودھ جو ہے وہ ملاوٹ والا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ دودھ والے بات پہ آتے ہیں, اس میں بات کروں گا کہ 5ویں نمبر کا جو ہمارا ایک کلیم ہے, ہم سینہ پیٹتے ہیں کہ جی وی آر دا 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک, اس پہ بات کرتے ہیں. اور کیوں بیچارہ فارمر دودھ میں پانی ملاتا کیوں ہے؟ شاید سارے بیچارے نہ ہوں مگر کچھ ان میں سے بیچارے بھی ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 دن کا 10-15 دن کا, جو بھینس کا یا گائے کا بچہ, گائے کا کم کٹتا ہے, بھینس کا تو بالکل ہی کٹ جاتا ہے. اس میں چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو, وہ بیچارے جو ہیں وہ 5, 10, 15, 20 دن میں. دیکھیے اس میں منافع خوری سے زیادہ آپ کا جو سسٹم ہے اس میں گیپس ہیں, جو لائف اسٹاک کی جو ویلیو چین ہے اس میں گیپس ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی ڈیری فارمر اس بچے کو نہیں پال رہا ہوتا, اس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں پالے گا؟ اس کا کام ہے جانور میں سے دودھ پروڈیوس کرنا, وہ دودھ مارکیٹ بیچنا, یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس نے ایک جانور کا بچہ بھی پالنا ہے تو اس کے 2 مسئلے ہیں. ایک تو اس کی مینجمنٹ, اس کی لیبر, اس کی خوراک, اور وہ ایک ٹائم تک وہ دودھ بھی کنزیوم کرے گا اپنے ماں کا, تو وہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, پروڈکشن ہے, وہ کم ہو جائے گی. تو یہ اس کا کام نہیں ہے. تو جب وہ جانور لے کر آتا ہے اپنے فارم پہ, اس کا تو ایک بچہ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا, تو وہ کہتا ہے بھائی جو بھی اس کو خرید لے تو میری تو جان چھوٹے. تو ایزیسٹ ٹرانزیکشن جو اس کو نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے, کسائی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے بیچ دو. وہ اس کو لے جاتا ہے, اس کو ذبح کرتا ہے, اس کو جو آپ کے روڈ سائڈ ہوٹلز ہیں, جو لو اینڈ ہوٹلز ہیں, اس میں اس کو ایز مٹن کر کے بیچ جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک نسل کشی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہے, انتہا کا ظلم ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. مگر ہو کیوں رہا ہے؟ دنیا میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان لائف اسٹاک ویلیو چین جسے ہم کہتے ہیں ریئرنگ. ریئرنگ کا مطلب یہ ایک پالنا. اب وہ جو بچہ ہے وہ اس کو کون پالے گا؟ اگر ڈیری فارمر نہیں پالے گا, جس کے پاس اس بچے کی ماں ہے, تو اس کو, اور وہ سب کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے, اسے کسی کو کوئی اکنامک فائدہ نہیں پہنچ رہا, تو وہاں پہ جو ریئرنگ فارمز ہوتے ہیں وہ ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں.
اور ایک چیز کہلاتی ہے ملک ریپلیسر, جو آرٹیفیشیل ملک, جیسے انسان کے بچے کو بھی فارمولا ملک پلایا جاتا ہے, جانور کا بھی وہی ہے, تو وہ اس پہ پالا جاتا ہے. جو میل ہے اس کو ایک ایج کے بعد 12 مہینے 15 مہینے جب وہ ایک سرٹن سائز پہ پہنچ گیا, جب وہ پروفٹ سائز پہ پہنچ گیا, تو وہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے ایز میٹ اینیمل. جو فیمیل ہے اس کو وہ پھر ڈیری کے لیے, ہاں اس کو یا تو پھر ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے بریڈنگ, اس میں چلا جاتی ہے, وہ اپنے پاس رکھ کے وہ اس کو ایز ڈیری ملک اینیمل اس کو جب وہ تیار ہوتی ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ کمپوننٹ مسنگ ہے تو وہ مسئلہ ہے. اس کو آپ کتنے بھی قانون بنا لیں, کچھ بھی کریں, جب تک آپ یہ کمپوننٹ کریٹ نہیں کریں گے اپنی ویلیو چین میں, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح. دوسرا ہوتا ہے پھر بریڈنگ سیگمنٹ ہوتا ہے, جس میں جب یہ بھینس فارغ ہوتی ہے, ایک لیکٹیشن سائیکل ہے, میمل دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, 10 مہینے 9 مہینے گائے یا بھینس کی لیکٹیشن ڈیوریشن ہوتی ہے, 9 10 11 12 مہینے. جب وہ دودھ کی پروڈکشن اس کی کم ہو جاتی ہے, ڈرائی ہونے لگتی ہے, تو اگین ڈیری فارمر کہتے ہیں اب میں کیا کروں اس کا, اگین کوئی اس کو خریدار نہیں ہوتا کیونکہ دودھ تو نہیں دے رہی اتنے زیادہ, تو کسائی لے جاتا ہے, کسائی اس کو گوشت کے کاٹ دیتا ہے. یہاں پہ آپ کو ضرورت ہے بریڈنگ فارمز کریٹ کرنے کی, جہاں پہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان جانوروں کو ٹیک اوور کریں, ان کو بریڈنگ سائیکل سے ریپروڈکشن سائیکل سے گزاریں, اور جب وہ دوبارہ دودھ پہ آئیں تو اس کو دوبارہ ڈیری فارم میں بیچتے ہیں. اینڈ اٹس اے پروفیٹیبل بزنس, یہ دنیا بھر میں بڑا پروفیٹیبل بزنس سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ کمپوننٹ مسنگ ہے تو وہ کسائی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے بیچاری بھینس. تو اچھا, اب آ جاتے ہیں دودھ والی بات پہ, جو آپ نے کہا کہ ہم جی 5th لارجسٹ پروڈیوسرز ہیں. مجھے بتائیں کیسے ہیں ہمارے پاس کیا ڈاٹا ہے جس کی بیس پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں, جب ہمارے پاس جانور کا ڈاٹا, میں کہہ رہا ہوں کوئی 25-30 سال ہو گئے جس کو ہم نے, تو بس ایک یہ تخمینہ لگانے والی بات ہو گئی. اچھا یونس صاحب, میٹ فارمنگ کے حوالے سے بات کریں گے جی, کہ ہمارے ہاں جدید تقاضاؤں کے حساب سے اس کے مطابق میٹ فارمنگ کیوں نہیں کی جاتی, کیونکہ میٹ تو ریکوائرمنٹ ہے اور پورا سال جو ہے وہ میٹ اور دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فارمنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیوں نہیں اقدام اٹھائے جاتے؟ دیکھیے اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا فوکس کبھی نہیں رہا ایگریکلچر پہ, ہمارا گورنمنٹ کا بھی فوکس اس طرح سے نہیں رہا کہ ہم اس کو جینوئنلی ڈیولپ کرتے. دوسرا ہمارا جو انویسٹر طبقہ ہے, بزنس مین جو ہیں ہمارے, وہ حضرات بھی ان کا فوکس, اور ان کے پاس جینوئن وجوہات بھی ہیں, کیونکہ وہ ایک جو خاص طبقہ جس نے بزنس کی باغ دور سنبھالی شروع میں جب ملک بنا, ان کا ایگریکلچر سے اتنا زیادہ کلوز شاید ایسوسیشن نہیں تھا, یا ان کو اپرچونیٹیز نظر نہیں آئی, تو وہ ٹیکسٹائل کی طرف چلے گئے, دوسری انڈسٹریز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں, آگے جا کے کنسٹرکشن بن گئی, پھر آپ کے جو ہے بینکنگ فائنانس ٹائپ کے اپرچونیٹیز, تو دوسری جگہ اپرچونیٹیز ملتی گئی. ایگریکلچر کیونکہ مشکل ہے, ایگریکلچر مشکل ہے. ایگریکلچر میں آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے آپریشنز, کراچی میں تو ڈیری فارمنگ ہے, بہت لارج اسکیل میٹ فارمنگ نہیں کریں گے, آپ باہر جائیں گے, وہ پھر جینوئن مسئلے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں, سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, تو اس وجہ سے وہ کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا. اب اپرچونیٹی تو بہت بڑی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, آپ نے اگر آئل ڈرل کرنا ہے, گیس نکالنی ہے, تو آپ کراچی یا لاہور اسلام آباد میں تو نہیں نکالیں گے نا. جب آئل ڈرلنگ کمپنیز اور گیس ڈرلنگ کمپنیز دنیا بھر کی, یورپین ممالک کی, آ کے ان علاقوں میں جا کے, جی ہاں, وہ ان علاقوں میں چلی جاتی ہیں جس میں عام آدمی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, وہ اپنے سسٹمز بناتے ہیں, اپنی سیکورٹی کے ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی آپ ڈیری فارمنگ اور میٹ فارمنگ بھی کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پالیسیز تو بنے, وہ پورا ایک روڈ میپ بنے, ان کو گائیڈ کیا جائے, اور اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ دی جائے, تو ہوگا, ہو سکتا ہے. صحیح. آخری سوال ہے جناب, ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ لائیو اسٹاک میں ہم کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا بہت تھوڑا سا ایکسپورٹ ہے, کوئی میرے خیال ہے 100,000 میٹرک ٹن کے قریب ہوگا, میں ابھی فگر مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے, مگر بہت نامنل سا ہے. اور وہ بھی ہم صرف جا کے مڈل ایسٹرن مارکیٹس میں, چند مارکیٹس ہیں, مڈل ایسٹ بھی پورا شاید ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, چند مارکیٹس ہیں جہاں پہ ہم کوئی 7-8 مارکیٹس ہیں جس میں ہم اپنا میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں بڑے لو پرائس پہ ہمیں بیچنا پڑتا ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہائی پینگ مارکیٹس ہیں, جو یورپین مارکیٹس ہیں, نارتھ امریکن مارکیٹس ہیں, وہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں سرٹن کوالٹی کا گوشت چاہیے, جس میں ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ آتی ہے آپ کا FMD فری ایریا سے ہم امپورٹ کریں. FMD فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز, جو عام زبان میں منہ خر جسے کہا جاتا ہے بیماری ہے, وہ اگر آپ کے ملک میں ہے تو یہ ممالک آپ سے گوشت امپورٹ نہیں کریں گے, نہ جانور امپورٹ کریں گے نہ گوشت امپورٹ کریں گے, تو وہ سارے راستے آپ کے بند ہو جاتے ہیں. FMD فری زون کرنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے, ایک پورا پروٹوکول دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں کہ یہ آپ کریں گے تو آپ جا کے آپ کو ہم
ڈفرینٹ اسٹیجز پہ آپ کو ایک کیٹیگرائز کریں گے جی اب آپ اتنے حد تک ایف ایم ڈی فری ہو گئے ہیں. وہ کوئی 8 سے 10 سال کا میرا خیال ہے پروسیس بنے گا. بہت جلدی بھی کریں گے تو 6-8 سال سے پہلے آپ وہ پروسیس ہو اسٹارٹ کیا جائے, اس کی کوئی اونرشپ لے, اس کو طریقے سے اس کو اینڈ ٹو اینڈ امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ کو مارکیٹس ملیں گی. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ایکسپورٹ آپ کی اپنی یہاں پہ ملک میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی, تو پہلے تو اپنی ملک کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کتنی اور سپلائی کتنی ہے, اس کو جینیون نمبرس کو آپ حاصل کریں, پھر آپ ایکسپورٹ پہ جائیں. تو یہ معاملات ہیں. ایک چیز میں تھوڑی سی مختصر کیجیے گا پلیز کیونکہ وقت کا ہے. بس ایک صرف یہ ہے کہ جو بچیا کا گوشت کا ہمارے یہاں ایک کریز ہے نا, خواتین جو ہمارے گھر کی جو گوشت خریدنے جاتی ہیں ان کے ساتھ میں ان سے کہوں گا کہ بھائی یہ خدا را اس چیز کو بند کریں. آپ کو نہیں پتہ اس کے پیچھے کتنا بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ جا کے کسائی کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں جی مجھے بچیا کا گوشت چاہیے, یا قربانی کے ٹائم پہ آپ جو بچیا آپ بل ذبح کر لیں. دیکھیں بکرا جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کی فیمیل نہیں ذبح کرتے, ہم میل کرتے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بہت شکریہ یونس اندھیرا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.